اسلام قبول کرنے کے بعد جب مجھے مطلب گھر سے بے دخل کیا گیا، اس سے پہلے کتنے لوگ تھے وہ جنہوں نے آپ کو جبراً اسلام میں داخل کیا؟ مطلب میرے گھر والوں نے کہا ہو سکتا ہے اس میں کوئی بدروح ہو، اور میں آپ کو بتاؤں شروع سے مطلب ہمارے دماغ میں مائنڈ میں یہی جو ہے ڈالا جاتا ہے کہ مسلمز آر ٹیررسٹ، مسلم آر بیڈ پرسن۔ جس بندوق کی نالی آپ ہمارے آگے کر کے ہمیں مارنے کی دھمکی دیتے ہیں نا، اس بندوق کی نالی میں ہمیں اپنے لیے جنت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے عبد الرحمن؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ عبد الرحمن، یہ نام تو آپ کا وہ نام ہے جو آپ نے 3 ماہ قبل جس کا انتخاب کیا۔ اس سے پہلے آپ کا نام کیا تھا؟ اس سے پہلے عبد الرحمن سے پہلے میرا نام ابھیشیک گل تھا۔ ابھیشیک گل؟ جی اچھا، ماشاء اللہ۔ اور ابھیشیک گل کہاں سے آپ کا تعلق تھا؟ ماشاء اللہ۔ میں بیسیکلی گجرانوالہ سے میں بلانگ کرتا ہوں۔ پہلوانوں کا شہر۔ جی بالکل، ماشاء اللہ۔ لیکن گجرانوالہ میں تو ماشاء اللہ صحت مند تگڑے لوگ ہوتے ہیں، اور آپ اتنے سلیم سمارٹ، بس دیکھ لیں۔ تو کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ کیا یعنی آپ ایجوکیشن میں کیا کر رہے تھے؟ ایجوکیشن میں بیسیکلی سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا خود، اچھا الحمد۔ اور وہاں ہی مطلب گجرانوالہ میں پیپلز کالونی میں کالج میں اسٹڈی کر رہا تھا۔ پیپلز کالونی کالج میں؟ جی بالکل۔ اچھا، وہاں پہ آپ زیر تعلیم ہیں؟ بالکل۔ اچھا الحمدللہ۔ اور عبد الرحمن، فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ دادا ابو اور چاچا ماما کیا ان کا اسٹیٹس ہے؟ بیسیکلی جو میرے والد صاحب ہیں پہلے تو وہ باہر کے ملک ہوتے تھے، اچھا، پھر انہوں نے ادھر آ کے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، فائبر کے دروازے، اور ابھی کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے نہیں تو پھر بھی وہ لیکن میرے چاچو کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اچھا، اپنا بزنس ہے ان کا؟ جی اوکے۔ اس کے بعد جو میرے گرینڈ فادر ہیں وہ خود مطلب کرسچنز میں مبشر ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا اپنا مطلب چرچ ہے۔ اچھا۔ جی، اور یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ریلیجیس فیملی کے ساتھ یس، تعلق ہے؟ مذہبی فیملی سے میرا تعلق۔ اچھا اچھا اچھا۔ ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ کے اوپر جبر کیا؟ کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ کو زور زبردستی اسلام میں داخل کیا؟ کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ کو ڈرایا، دھمکایا اور آپ کو لالچ دیا؟ سب سے پہلے تو یہ بات میں تو کہوں گا بالکل جھوٹی ہے، کیونکہ نہ ہی کسی نے لالچ دیا کسی چیز کا، نہ کسی قسم کا دباؤ ہے، نہ پریشر ہے، کیونکہ اپنی مرضی سے میں نے خود کیا تھا، دل سے کیا تھا الحمدللہ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے میری فیملی نے بھی مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی میں نے کہا جب میں نے مطلب اسلام قبول کر لیا ہے تو میں اسی پر چلوں گا۔ یعنی آپ اب یعنی پوری دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے کہ آپ پہ جبر نہیں کیا گیا، بلکہ جی میں نے خود اپنی مرضی سے جو ہے اسلام قبول کیا، اپنی آزاد مرضی؟ آزاد مرضی۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے تو اسلام میں مجھے یہ ورس بہت پسند آئی، جو کہ ورس قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ اس میں جو ہے وہ آپ خود بھی جانتے ہیں اللہ کی مطلب وحدانیت، اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی بے نیازی ہے، اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اللہ خود کسی کی اولاد نہیں ہے۔ اس میں تو پوری توحید اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی۔ اگر اس آیت کو ویسے تو یہ میں سمجھتا ہوں ورڈس جو ہے بڑی پاورفل ہے اگر کوئی سمجھے تو، کیونکہ جو اسے سمجھتا ہے پھر وہ اچھے طریقے سے سمجھ جائے گا اسلام کو، کیونکہ اسلام ہی ایک ایسا ریلیجن ہے جس میں ون گاڈ کو مانا جاتا ہے، ایک خدا کو۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عیسائیت میں یہ تصور نہیں ہے؟ کیونکہ عیسائیت میں جو ہے آپ خود بھی جانتے ہیں اس میں یہ تصور بالکل بھی نہیں ہے ایک خدا کا، اس میں تو وہ کہتے ہیں 3 in 1، یعنی 1 in 3۔ یس، 3 in 1 1 in 3۔ اس میں یہی کہا جاتا ہے حضرت یسوع مسیح، اس کے بعد روح القدس اور خدا، یہ تینوں یعنی ایک ہیں۔ لیکن اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں، لیکن جو ہے میں یہاں پر یہی آپ سے کہنا چاہوں گا، دیکھیں خدا تو ہے ہی ایک، اس کے بعد ہاں میرا یہ بلیو ہے کہ حضرت یسوع مسیح وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ نبی ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، نہ بیٹے ہیں اور نہ وہ خود خدا ہیں بالکل۔ تو یہ یعنی ہاؤ از اٹ پاسبل کہ دادا ابو کو ابھی تک جو ہے وہ بات سمجھ نہیں آئی یہ والی اور آپ کو سمجھ آ گئی؟ ابھی تو زندگی کا آغاز ہی ہوا ہے، بالکل۔ یہ کیا ماجرا ہوا؟ اصل میں میں نے اپنے گرینڈ فادر کو بھی بولا، لیکن انہوں نے مجھے یہی بولا تھا کہ جس طرح سب لوگ چلتے جا رہے ہیں آپ بھی چلتے جاؤ، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں کورس کروائیں گے باقاعدہ، پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ کہنے کا مطلب تھا کہ ڈونٹ تھنک اباؤٹ کرسچینٹی اور جو اس کے عقائد و نظریات، اس کی تعلیمات۔ اور میں آپ کو یہاں تک بتاؤں، میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے مذہبوں کا ٹھیکہ لے لیا ہوا ہے، میرے والد صاحب نے یہ کہا تھا۔ تو حالانکہ یہ کہنے کے باوجود پھر بھی میں نے اپنی ریسرچ کو جاری رکھا
نومبر میں آپ نے اسلام قبول کیا, نومبر 2022 میں, اور اس سے پہلے کب سے آپ اسلام میں غور و فکر کر رہے ہیں؟ تقریباً 1-2 سال سے میں اس پر غور و فکر کر رہا تھا, کیونکہ ایک دفعہ میرے فرینڈ نے مجھے بولا تھا تو میں نے مطلب اسے منع کر دیا تھا کہ آپ مجھے اس طرح نہیں بولیں, ریلیجن پہ مجھ سے بات نہیں کریں, کیونکہ ہمیں تو یہ گھروں میں بتایا جاتا ہے کہ بیٹا مسلمانوں سے بات نہیں کرنی, کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ آپ پہ توہین رسالت مطلب جو ہے وہ کرنی, 295C لگے گی, یس, اور آپ لوگ جیل میں جائیں گے. اس وجہ سے میں نے انہیں کہا آپ میرے ساتھ مذہب کی بات نہیں کریں, لیکن اس کے باوجود ہم مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے رہتے تھے ان باتوں پہ. اس کے بعد جو ہے 1-2 دفعہ میں نے یہ 3-4 چیزوں پہ غور کیا کہ یار کس طرح جو ہے حضرت یسوع مسیح وہ خدا کے بیٹے ہیں, اللہ معاف کرے, یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں. اور جو ہے فلی بائبل میں میں خود بھی دیکھتا ہوں کہیں بھی حضرت عیسیٰ جو ہے خود نہیں کہہ رہے کہ میں یا خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں. تو یعنی ریسرچ جو ہے میری کافی دیر سے جاری تھی, اور اس کے بعد 1-2 سوالات میرے اٹھے اندر سے, اور جب وہ میں نے پوچھنے کی کوشش کی, میرے انکل خود بھی پاسٹر ہیں وہ بھی, تو انہوں نے مطلب مجھے ایک مثال دی. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ خدا کو جسمانی چیزوں سے تشبیہ دینا سٹارٹ کر دیں گے؟ میں نے کہا نہیں, بالکل نہیں. میں نے کہا جو سچ ہے میں اسی کے راستے پر چل رہا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ مطلب میں نے اچھا راستہ چنا ہے. الحمدللہ. یعنی آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ جو عیسائیت کے عقائد و نظریات ہیں, جو تثلیث کا عقیدہ ہے, یا جو مصلوبیت کا عقیدہ ہے, یا ابن اللہ کا جو عقیدہ ہے, یہ وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہے, اور تسلی اور جو ایک سیٹسفیکشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی بالکل. اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اس میں کیا کیا ذرائع, یعنی اسلام قبول کرنے میں ظاہر ہے آپ نے کچھ کتابیں بھی پڑھی ہوں گی, ویڈیوز دیکھی ہوں گی, کچھ ڈیبیٹس, اس میں کیا یعنی آپ نے کیا سپورٹی؟ میں نے کافی ڈیبیٹس دیکھی تھی ان کی, اور ایک تو ماشاءاللہ آپ میرے سامنے بیٹھے عبدالوائس بھائی کی میں نے ٹیسٹمنی بھی سنی کہ آپ کس طرح مطلب اسلام میں کنورٹڈ ہوئے. آپ کی باتیں کافی مجھے جو ہے وہ موٹیویٹ کرتی تھیں. اس کے بعد کافی زیادہ میں نے ڈیبیٹس سنی. اب اس میں مسیحی حضرات مجھ پہ یہ فتویٰ نہ لگا دیں کہ عبدالوارث جو ہے یہ اس کی باتوں سے جو ہے وہ اس نے اسلام قبول کر دیا. سب سے پہلی بات تو عبدالوائس بھائی دیکھیں, لوگوں کی باتیں ہیں, میں تو یہی کہوں گا, لوگ تو کہتے رہتے ہیں, میں آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا, اور خود میں اپنی مرضی سے یہ سب کچھ. اور آپ نے پھر اسٹڈی کیا, ایسا بھی نہیں ہے, بلکہ آپ بتا رہے تھے کہ وین یو واز کرسچن تو آپ جو ہے وہ کچھ خدمت کا کام بھی, منسٹری کا کام بھی کر رہے تھے. جی بالکل. 2022 میں تقریباً 5th اور 6th منتھ میں میں اور ہمارے ساتھ ایک پاسٹر تھے, پروفٹ RS, ساؤتھ افریقہ سے, ہم نے ایک منسٹری چلائی تھی. اچھا. مشن آف گاڈ منسٹری کے نام سے. اچھا. اور آہستہ آہستہ اس میں میری سسٹرز تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ 5 ملکوں میں مطلب ہم کام کر رہے تھے آن لائن. جی آن لائن منسٹری. یہاں تو آپ پاکستان میں تو فزیکلی آپ کام کر رہے تھے, اور ویسے آن لائن دیگر ممالک پہ آپ جی آن لائن. اور اس کے بعد یعنی یہ اس سال کے 10ویں مہینے ہم انہیں بلا بھی رہے تھے پاکستان میں. ڈیبیٹس کن کن کی دیکھی ہیں آپ نے؟ مسلم مسیحی جو ڈیبیٹس آن لائن ہیں وہ والی آپ ان سے مستفید ہوتے رہے؟ جی بالکل. تو ان میں سے آپ کو مسیحیوں کی باتیں نہیں سمجھ آئیں یار؟ مسیحیوں کی باتیں سب سے پہلے تو وہ جو ٹرینٹی تھی وہ کبھی بھی میرے ذہن میں مطلب مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا, اور جب سمجھ آتا تھا میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ میں اس طرح ہو جاتا تھا جس طرح کوئی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. کمپلیکیٹڈ ہے, نہیں سمجھ آتی. اکثر لوگ مجھے جب پڑھانے کے لیے جاتا ہوں تو کہتے ہیں سر وی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دا کانسیپٹ آف ٹرینٹی. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر میاں ہمیں سمجھ آ گئی ہوتی تو ہم نے عیسائیت کو چھوڑا ہوتا. بالکل. تو ہمیں یہ معاملے اتنا کمپلیکیٹڈ ہے. بالکل, یہ سمجھ نہیں آتا. سب سے پہلے تو دیکھیں عبدالوائس بھائی, کرسچینٹی میں تو یہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ یعنی یسوع المسیح جب صلیب پر قربان ہو گئے, گناہوں کا کفارہ ہو گیا, بس ڈیفینیٹلی اٹس اوکے. لیکن یہاں پر جو ہے مسلمز میں یہاں پر دیکھیں پراپرلی ہر ایک چیز ہوتی ہے. نماز یعنی ایک دن میں 5 نمازیں رکھی گئی ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کرسچینٹی میں لوگ مارننگ ٹائم پرے کریں یا نہ کریں, اٹس ڈیپینڈ اپون یو. یہ مطلب کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے ضرور کرنی ہے. اور اس کے بعد اگر ہم فاسٹ کی بات کریں روزوں کی تو ان میں بھی وہ فرض نہیں ہے روزے. لیکن وہ سارا اس لیے ہے نا کہ مسیح علیہ السلام نے کفارہ دے دیا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے اپنے ناظرین کے لیے میں اس کو بیان کرتا ہوں, کیونکہ آپ کی گفتگو جب وہ سنیں گے تو چلیں گے بھی کہ مسیح علیہ السلام نے کبھی بھی کفارہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ ان کے روزوں کی معافی ہو جائے یا نمازوں کی معافی ہو جائے, بلکہ وہ تو موروثی گناہ کی معافی تھی. اور موروثی گناہ پتہ کون سے تھے؟ جنت سے نکالے جانا, زمین کا لانتی ہونا, اونٹ کٹارے اگانا, عورت کا درد ذات سے بچہ جننا, مرد کا محنت اور مشقت سے روٹی کما کے کھانا, عورت اور سانپ کے اندر جو ہے وہ دشمنی. اور یہ چیزیں تو وہیں کی وہیں کھڑی ہیں.
جی یعنی اگر وہ اس کا کفارہ تھا تو پھر ان ساری چیزوں کو تو موقوف ہونا چاہیے تھا نا, یہ سزائیں تو ختم ہونی چاہیے. چلیں ہم مسلمان تو نہیں مانتے, جی بالکل, مسیحی تو مانتے ہیں تو ان کو تو بالکل آپ نے صحیح بات کہی. تو اس میں مزید آپ یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام قبول کرنے کے لیے مسلمان جبر نہیں کرتے, بلکہ جب ہم لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو ہمارے اوپر جبر کیا جاتا ہے. گھر والوں کی طرف سے تھریڈز ہوتے ہیں, اب سوشل بائیکاٹ ہے, آپ کے ساتھ بھی تقریباً یہی سارا کچھ چل رہا ہے. میں اگر آپ کو تھوڑا سا آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں, جو ہے مجھے تقریباً کافی دیر مطلب ہو گئی اسلام قبول کرنے کے بعد, جب مجھے مطلب گھر سے بے دخل کیا گیا, اس سے پہلے میرے چاچو جی نے مجھے مطلب دھمکی دی تھی کہ نہیں, اس سے پہلے جو ہے, اس سے پہلے یعنی آپ نے گھر میں یہ بھی تو کہا تھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. جی بالکل. تو انہوں نے اس طرح کو کمپرومائز کیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ مسلمان رہیں اور گھر میں رہیں؟ نہیں بالکل نہیں. 9 دسمبر کو جب مطلب گھر میں پتہ چلا تو اس ٹائم جو ہے مجھے ایک پوری رات انہوں نے لگائی سمجھانے کے لیے. پاسٹر کو بلایا, انکل جی کو, دادا وہ بیٹھے, وہ سمجھ رہے ہوں گے آپ کے اوپر کوئی جادو ہو گیا. جادو ہو گیا بالکل. اور انہوں نے میری جو ہے شفائیہ دعا بھی کروائی. جی بالکل کروائی. اور جو ہے لیکن میرے گرینڈ فادر کہہ رہے تھے, مطلب میرے گھر والوں نے کہا ہو سکتا ہے اس میں کوئی بدرو ہو, ایول اسپرٹ. اور میرے گرینڈ فادر نے بولا کہ نہیں, یہ بچہ جان بوجھ کے کر رہا ہے, یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ ذلیل ہوں. لیکن نو, بیکاز مجھے پتہ چل چکا تھا واٹ از ٹرو, تو اس وجہ سے میں نے اسے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا. اس کے بعد عبدالوائس بھائی میں آپ کو بتاؤں تو یعنی اس ٹائم میں نے اس معاملے کو ہینڈل کر لیا کہ یعنی میں نے کہا اگر مجھے یہاں رہنا ہے تو مجھے ابھی اس ٹائم ہینڈل کرنا پڑے گا. جب میں نے ہینڈل کیا تو اس کے بعد فیبرری میں جو ہے ایک دن میری والدہ نے, میرے چاچو کا پروگرام تھا, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو. میں نے کہا میں 3 چیزیں چاہتا ہوں, صرف 3 چیزیں. پہلی چیز آپ مجھے نماز پڑھنے دیں, اللہ اکبر, اچھا. دوسری چیز آپ مجھے جمعہ بھی پڑھنے دیں, اور تیسری اسلامی اصولوں پہ عمل کرنے دیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایک ہی شرط تھی کہ مجھے اسلام کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہونا بالکل. اور میری والدہ نے اس ٹائم تو وہ خاموش ہو گئی, اور اس ٹائم انہوں نے بولا میں تمہارے دادا ابو سے بات کرتی ہوں. تو تبھی سے مطلب جب میں نے انہیں بتایا تبھی سے انہوں نے مجھے بلانا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا دادا ابو نے بات کرنی چھوڑ دی. ابھی والدہ نے, اچھا, والدہ نے بات کرنا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا آپ مجھ سے بات نہیں کیا کرو, آج سے میں آپ کی والدہ نہیں ہوں. اوئے ہوئے ہوئے, ایموشنل بلیک. اور حتیٰ کہ انہوں نے جو ہے میری مجھ سے چھوٹی سسٹر, اسے بھی کہا کہ آج سے جو ہے تم ہی میرا بیٹا ہو اور تم ہی میری بڑی بیٹی ہو, میرا بڑا بیٹا میرے لیے یعنی مر چکا ہے. یعنی یہ ایموشنل بلیک میلنگ شروع ہو گئی کہ اب یہ واپس آ جائے گا. لیکن یعنی میرے دل میں بھی ان کے لیے بہت محبت تھی, لیکن میں انہیں بتانا چاہتا تھا اور بتایا بھی تھا, لیکن انہوں نے مجھے یہ بولا کہ نہیں آپ کا دل جو ہے وہ ہے ہی پتھر, اگر آپ کو ہم سے محبت ہوتی تو آپ واپس آ جاتے. اللہ اکبر. میرے چاچو نے مطلب انہوں نے مجھے مارنے لگے تو اس ٹائم وہ رک گئے. انہوں نے مجھے کہا اگر میرے ابو یعنی میرے گرینڈ فادر انہیں اجازت دیں مار دیں گے. یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کی طرف سے مجھے پرمیشن مل گئی تو وہ آپ کا قتل کر دیں گے اگر اسلام نہیں چھوڑا تو. انہوں نے کہا واپس آ جاؤ کرسچینٹی میں. اور میں آپ کو بتاؤں شروع سے مطلب ہمارے دماغ میں مائنڈ میں یہی جو ہے ڈالا جاتا ہے کہ مسلمز آر ٹیررسٹ, مسلم آر بیڈ پرسنس, ان سے بات نہیں کرنی, ان سے آپ نے گھلنا ملنا نہیں ہے اتنا زیادہ. چاچو جان آپ سے میں یہ گزارش کر دوں, اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو سچی بات ہے کہ یہ اسلام امن کا دین ہے, اے پیسفل ریلیجن. اور باقی رہی موت سے ڈرانے دمکانے والی بات, تو واللہ ہے جس بندوق کی نالی آپ ہمارے آگے کر کے ہمیں مارنے کی دھمکی دیتے ہیں نا, اس بندوق کی نالی میں ہمیں اپنے لیے جنت نظر آ رہی ہوتی ہے. اور یہ موت ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات میں واحد رکاوٹ ہے. سچی بات ہے کہ یہ موت وغیرہ کا خوف ان کو ہوتا ہے کہ جنہوں نے جینے کی خواہشات اپنے سینے میں دفن کی ہوتی ہیں, پال رکھی ہوتی ہیں. تو سچی بات ہے کہ ہم تو جیتے ہی اس لیے ہیں کہ مر جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے. باقی اس بچے نے اسلام قبول کیا ہے, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. وگرنہ سچی بات ہے کہ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ اس کا کوئی ہم جو ہے وہ کوئی انتقامی جو ہے وہ کوئی جواب دیں یا انتقام لیں. تو الحمدللہ آپ ہمارے بہن بھائی ہیں, ہم آپ سے ہیں, ہم آپ لوگوں کا ہی خون ہے, آپ ہمارے بڑے ہیں. ہم کل بھی آپ لوگوں کا ادب کرتے تھے, احترام کرتے تھے, عزت کرتے تھے, ہم آج بھی کرتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد میرے پیچھے بھی
آپ لوگوں نے بندے لگائے, آپ لوگوں نے ٹریس کیا, دھمکیاں دیں, بتایا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم لوگوں کے بچے کہاں پڑھتے ہیں, کیا کرتے ہیں, گھر آنے جانے کی ٹائمنگ کیا ہے, بٹ وی ڈونٹ کیئر. ہمیں الحمدللہ ان چیزوں سے نہ ڈر لگتا ہے نہ کوئی خوف ہے. ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں, اللہ کے لیے مر جائیں گے, ہمارے لیے یہی سعادت کی بات ہے. تو یہ میرا اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو پیغام ہے کہ الحمدللہ ہمیں وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ڈیتھ, الحمدللہ دیر از نو پرابلم. اچھا, یعنی یہ دیکھیں نا کتنی یعنی بالکل اپوزٹ چیز ہے. سوسائٹی میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی یہاں پہ جبرن اسلام, اور یہ دیکھیں بات الٹی ہے کہ جبر یعنی قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ میاں واپس آ جاؤ وگرنہ تمہیں قتل بھی کر دیا جائے گا. بالکل. تو واٹ از دیٹ یار, کتنی عجیب صورتحال ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ان بہن بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے. یعنی یہ ہے ہمارا فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشنز کہ جن کا جو ہے وہ پوری دنیا میں ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں, اور معاملات ہمارے جو ہیں وہ یہ ہیں. تو اس کے علاوہ اب مجھے بتائیں, اب واٹ از یور نیکسٹ پلان, اب کیا کرنا ہے, گول کیا ہے, ڈریم کیا ہے؟ اسلام قبول کر لیا, اسلامی تعلیمات اب ماشاء اللہ آپ حاصل کر رہے ہیں, گول کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ میں پہلے بھی پریچر ہی تھا لیکن تب کرسچینٹی میں تھا. آگے بھی میرا یہی پلان اور گول ہے کہ الحمدللہ یعنی انشاءاللہ اسلام سیکھ کے اسلام میں بھی میں پریچنگ ہی کروں گا اور لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آؤں گا. عبد الرحمن, مسلمانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ میں تو مسلمانوں کو یہی پیغام دوں گا, ہولی قرآن جو کچھ کہتا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. بالکل. اور ہمارے لوگ, آپ عبدالوارث بھائی خود جانتے ہیں, ہماری فیملیز جو ہیں آج کل مسلم فیملیز, وہ زیادہ تر ایجوکیشن پر غور کرتی ہیں اور مذہبی جو ہے ایجوکیشن اس پر غور نہیں کرتی. اور میں انہیں یہی پیغام دوں گا اپنے بچوں کو جو ہے یہ ورلڈ کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم بھی دیں. آپ کے امی ابو آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے عزیز و اقربا آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں اپنے والد, والدہ, میرے دادا ابو اور جتنی بھی میری فیملی ہے انہیں یہی پیغام دوں گا کہ میں آپ سے دل سے محبت کرتا ہوں, کرتا تھا اور کرتا بھی رہوں گا انشاءاللہ. میں ان سے محبت کرتا ہوں لیکن دین کی خاطر میں نے انہیں چھوڑ دیا. ہم نے نہیں چھوڑا, انہوں نے چھوڑا ہے. جی, یعنی انہوں نے چھوڑا, انہوں نے میرے ساتھ بائیک آؤٹ کر دیا. لیکن انشاءاللہ میں آپ سے یہی گزارش کرتا رہوں گا, گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان سے ملاقات کرتے رہیں. یہ گھر سے نکال دیں, ڈانٹیں, گالیم گلوچ کریں, ماریں, دیر از نو پرابلم. آپ جاتے رہیں, آپ نے نہیں چھوڑنا, ہم نے نہیں چھوڑنا. ہم ان کے بچے ہیں, ہم ان کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ بالکل. یہ ہمارے والدین ہیں, انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا دل ہمارے لیے ایک دن نرم کر دیں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ان کے ساتھ کوئی اناد ہے, ہمیں ان کے ساتھ نفرت ہے, ہمیں ان کے ساتھ کینہ بغض ہے. اب یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اٹس اور پرسنل فیلنگ, یہ ہمارا ایک پرسنل میٹر ہے جس آخرت کے ساتھ ہمارا یہ جڑا ہوا ہے. آخرت کی جو ہے وہ ہماری ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہماری ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. کیا مسیح علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھو. کیا موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ پہلا حکم خدا کو ماننا, فقط اس کی بندگی اور اس کو سجدہ کرنا؟ بالکل. کیا تورات میں یہ نہیں لکھا کہ تو کسی ایسی چیز کی عبادت نہ کرنا کہ جو زمین کے نیچے, زمین کے اوپر یا آسمانوں میں ہو, ماں سوائے خداوند اپنے خدا کے؟ تو ہم اگر اسلام قبول کر کے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے تو وہی تعلیمات ہیں, نہیں کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے. اور اسلام کیا سکھاتا ہے؟ کیا اسلام نے کہا ہے کہ مسیح کو نہیں ماننا؟ کیا اسلام نے کہا ہے کہ تورات, زبور, انجیل کا انکار کر دو؟ کیا اسلام نے کہا ہے کہ عیسیٰ, موسیٰ, ابراہیم علیہ السلام کا انکار؟ یہ تو ایسا الحمدللہ کمپریہنسو دین ہے کہ جو تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تمام کتابوں کی اوپر بھی جو ہے وہ ایمان لانے کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی مسئلہ ہے, ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں اس عقیدے سے مسئلہ ہے کہ جو خود ساختہ عقیدہ ہے, ہمیں اس سے مسئلہ ہے. بھائی عبدالوارث بھائی یہی بات میں بھی کہنا چاہوں گا. دیکھیں, میں جب دیکھ رہا تھا نا, کرسچینٹی میں یہ نہیں, ہولی پروفٹ کو نہیں مانا جاتا, پہلی بات. اور دوسرا اگر ہم ہندوازم کی طرف دیکھیں تو ان میں نہ ہی جیسس کرائسٹ کو مانا جاتا نہ ہی ہولی پروفٹ کو. لیکن یہ واحد مذہب ہے جس میں تمام نبیوں کو مانا جاتا ہے. ہولی پروفٹ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری نبی مانا جاتا ہے اور اللہ کو صرف ایک مانا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی فرمائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اسلام پہ ثابت قدمی عطا فرمائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دین میں خوب جو ہے وہ ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ اس اسلام کو پڑھیں, سمجھیں
اور اس پہ عمل کریں اور اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کا ذریعہ بنائیں. ٹو بی فرینکلی مجھے آپ میں ایک عبد الوارث نظر آ رہا ہے, تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے صرف عبد الوارث والا نہیں بلکہ عبد الوارث سے کہیں بہتر کام لے گا. ناظرین, ایک نیو مسلم کا پیغام ہے آپ کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ چند ایک مسلمانوں کی وجہ سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا نہیں ہوتے, بے دین ہوتے ہیں, بد اعمال ہوتے ہیں, اور ان کے افعال اقوال کی وجہ سے تمام امت مسلمہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے. مثال دے کے ایک نیو مسلم کا پیغام ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اللہ کے دین کو پڑھیے, سمجھیے, اس پہ عمل کیجیے اور اس کو پہنچائیے آگے ان لوگوں تک جو اس دین سے ابھی تک محروم ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کی حفاظت فرمائے, استقامت عطا فرمائے, اور اپنے صاحب اقتدار اور جو ہمارے حکمران ہیں, ہمارے سرپرست ہیں, اعلیٰ عہدیداران ہیں, ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جناب یہاں پر لوگوں کو جبراً اسلام قبول کروایا نہیں جا رہا, بلکہ اسلام قبول کرنے والوں کے اوپر جبر کیا جا رہا ہے مائنورٹیز کی طرف سے. ان کو قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں, گھروں سے نکال دیا جاتا ہے, سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے, ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے, جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں. خدا را آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو ایک ریورس ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے اس کو روکا جائے اور نو مسلمین کے تحفظ کے حوالے سے کوئی قانون سازی کی جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ حسن. عبد الرحمن, سلامت رہیں, خوش رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.